بنو کا واقعہ ہوا، بجائے اس کے کہ وزیر آئے، مشیر آئے، وہ آ کے سوالوں کے جواب دیں، وہ پھر ایک طریقہ کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر دوبارہ اٹیک کیا جائے. وہی ہو رہا ہے. آپ ایک ہفتے سے دیکھ لیں کہ دہشت گردی کا جواب دینے کے بجائے پاکستان تحریک انصاف کو فکس کرنے کی بات ان کی خواہش ہوتی ہے، ان کی کوشش ہوتی ہے. ہمارے گھروں کے اوپر ویسے ہی ریڈ ہو رہے ہیں، ہمارے سوشل میڈیا کے کارکنانوں کو ٹویٹ کرنے کے اوپر، ری ٹویٹ کرنے کے اوپر، سوال اٹھانے کے اوپر دہشت گرد بنا کے ان کے گھروں کو پریڈ کر کے ان کو اٹھا لیا جاتا ہے رات کے اندھیروں میں. جس ملک میں سوال کرنا جرم بن جائے، جس ملک سے آپ کی کریڈیبلٹی کو کوسچن کرنا جرم بن جائے، جس ملک میں نظریہ کا اختلاف جو ہے وہ جرم بن جائے، جس میں نوجوانوں کو اب ہتھکڑی جو ہے وہ لگاتے ہیں، اس ملک کے اندر پھر کیسے حالات آگے جائیں گے؟ پیکا ایکٹ کے ذریعے آپ کی زبان کو بند کر دیا گیا، 26 آئینی ترمیم کے ذریعے جوڈیشل کو ختم کر دیا گیا، 8 فروری کے الیکشن کو فارم 47 کے ذریعے ختم کر دیا گیا، پاکستان کے سب سے بڑے پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر عمران خان کو جیل کے اندر بند کر دیا گیا. ایک سوشل میڈیا رہ گیا تھا، سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے. آپ سوال کا جواب دینا سیکھیں نا، آپ ان کے سوال کا جواب دیں، ان کے ساتھ ڈائیلاگ کریں، ڈینائل میں مت جائے. ڈینائل کرنے سے کیا ہوگا؟ آج 10 کو اٹھائیں گے 10,000 اور سوال کرنے آ جائیں گے، 10,000 کو اٹھائیں گے 1 لاکھ اور سوال کرنے والے آ جائیں گے، کیونکہ یہ ایک ٹول ہے. ہر کوئی آپ سے سوال کرے گا تو یہ حکومت نہ کریڈیبل ہے، نہ اس کے پاس عوام کی طاقت ہے، نہ اس کے پاس کوئی ویژن ہے. انتہائی نالائق، نکمی فارم 47 کی حکومت ہے جو ملک کو پیچھے لے کر جا رہی ہے، آگے نہیں لے کر جا رہی ہے. آخری بات، کل جو خان صاحب کی محترم بہن ہے جو اپنے بھائی کی جدوجہد میں ساتھ کھڑی رہتی ہیں، کل ان کو 6 گھنٹے کے قریب جو انویسٹیگیشن کے ذریعے بٹھایا گیا. اسی طرح خان صاحب کی جو بیگم صاحبہ ہیں ان کو بے گناہ جو ہے جیل کے اندر بٹھایا ہوا ہے. اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ نہ خان صاحب کو ان کے بیٹوں سے بات کرنے دی جاتی ہے، نہ ان کی فیملی سے ملنے دیا جاتا ہے، اور نہ ان کی بیگم صاحبہ سے ان کی کوئی خاص ملاقات کرائی جاتی ہے. یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کرتی ہے. ہم مین سٹریم پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں، ہم ویژن کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اس حکومت کے پاس ویژن ہے نہیں، یہ آگے لے کر جا ہی نہیں سکتے. جو اسد کیسر صاحب نے کہا ہے سب سے بہتر سولوشن یہ لوگ سٹیپ ڈاؤن کریں. یہ انتہائی نالائق ہے، یہ سٹیپ ڈاؤن کریں. جس طریقے سے انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، اس کا ایک ہی طریقہ سے دوبارہ سے الیکشن کرایا جائے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، آپ جتنی دفعہ الیکشن کرائیں گے رزلٹ ایک ہی آئے گا کہ پاکستان تحریک انصاف جیتے گی، عمران خان ہی جیتے گا. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دھرتی ماں سے جو باسی ہیں ان سے خون رس رہا ہے، خون ہمارا نکل رہا ہے، اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی کسی نے ڈائیگنوز کیا ہے؟ ہمارا 1971 میں ملک 2 لخت ہوا، ہم نے کسی کو مورد الزام نہ ٹھہرایا. اب پھر ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے، جس طریقے سے ہمارے بے گناہ فوجیوں کو، بے گناہ جو ہے پولیس والوں کو، اور بے گناہ ہمارے سیاسی کارکنان کو جس طرح سے شہید کیا جا رہا ہے، جس طرح سے قتل و غارت گری ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ کمپلیٹ انٹیلیجنس فیلیور ہے. اور اسٹیبلشمنٹ نے جو اپنا کام تھا حفاظت کا، بارڈرز کی حفاظت کا، اپنے جو ہے ملک کے باسیوں کی حفاظت کا، وہ انہوں نے اپنا ذمہ داری کو ترک کر کے انہوں نے ایک ہی مشن جو ہے شروع کر دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کو کیسے بابا سلاسل رکھنا ہے، اور اس کی جماعت کے قائدین کو کیسے جو ہے ان کو جیلوں میں ٹھوسنا ہے، اور کیسے چادر اور چار دیواری پامال کر کے ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹرز کو توڑنا ہے، اور کس طرح سے 26ویں ترمیم جو ہے آئینی ترمیم کروانی ہے، اور کس طرح سے ہمیں جلسے اور جلوسوں سے مانے رکھنا ہے تاکہ ہماری رسائی جو ہے عوام تک نہ ہو سکے. پارلیمان میں جب تک آج سال سے زیادہ 1.25 سال ہو چکا ہے، آپ نے دیکھا من پسند بلڈوز کیا جا رہا ہے. کوئی ایسی جمہوری روایات نہیں ہے دنیا میں، کہیں ایسی نہیں ہوئی ہے کہ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ وزیر صاحب کو بھی، لا منسٹر کو نہیں پتا ہوتا کہ کون سا قانون دے رہا ہے، کیونکہ وہ کہیں اور سے بن کے آیا ہوتا ہے اور 5 سال ایکسٹینشن ہو جاتی ہے. تو ایسی فسائیت جو آج برپا ہے اس میں، یہاں انہوں نے جو ہے نیشنل سیکیورٹی کونسل کا کیا، جیسا ابھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے تو عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا بھی جو ہے ان کے بس میں نہیں ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم
ہم اپوزیشن کمبائنڈ جو ہے وہ APC کرنے جا رہی ہے, آل پارٹیز کانفرنس کرنے جا رہی ہیں. ہم انشاءاللہ قوم کو بتائیں گے کہ کیا جو ہے اس کی فسائیت کی کیا انتہا ہے اور اس کا کیا حل ہے. دیکھیے دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ مواخذہ ہوتا ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہان کو مستعفی ہونا چاہیے. یہ جو انٹیریئر منسٹر محسن نقوی کہتا تھا کہ بلوچستان کے حالات جو ہیں, جو دہشت گردی ہے, وہ ایک SHO کی مار ہے, SHO کی مار ہے. یعنی یہ آپ دیکھیں ذہنی رجحان ایک انٹیریئر منسٹر کا, وزیر داخلہ کا یہ سوچ ہے کہ یہ SHO کی مار ہے. یعنی آپ نے تشدد کرنا ہے. کدھر گیا وہ انٹیریئر منسٹر؟ وہ تو خود نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں آیا بھی نہیں ہے. کدھر گیا وہ جو کہتا تھا ووٹ کو عزت دو؟ ووٹ کو عزت کیا ایسے دیتے ہیں؟ خود نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں وہ نہیں آیا, پاپا روم جس کی حکومت ہے اس وقت. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ جو ہے APC کریں گے, عید کے فوراً بعد انشاءاللہ کریں گے. اس میں ساری وہ جماعتیں جو حکومت کا حصہ نہیں ہے, کیونکہ حکومت کا حصہ تو ظاہر ہے وہ تو ظلم اور اس کا جو ہے خون کا, ان سے جواب لیا جائے گا. یہ جو ہمارے بے گناہ فوجی جو بیچارے چھٹیوں پر جا رہے تھے, جن کو شہید کیا گیا ہے ایکسپریس میں, ٹرین میں جن کو اغوا, ٹرین سمیت اغوا کیا گیا ہے, اس کا بھی خون انہی کے ذمہ ہے. اس لیے کہ ان کو جو ہے جواب دہی کرنا پڑے گا. دجلے کے کنارے اگر کتا مرتا ہے تو بھی آنکھ میں وقت اس کا جواب دہ ہوتا ہے. یہاں تو ان کے جو ہے ہمارے بیٹے, ہمارے بچے, ہمارے فوجی بیچارے جو ہمارے لیے جانیں اپنی قربان کرتے ہیں, جو جن کا کام حفاظت کرنا ہوتا ہے, وہ بیچارے بے گناہ شہید ہوئے, بے گناہ ان کو مارا گیا. تو اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت وقت جواب دہ ہے. یہ ایجنسیز کا فیلیور ہے کمپلیٹ, یا کلوسیونس ہے جو بھی ہے. انٹیریئر منسٹر کو مستعفی ہونا چاہیے, ڈیفنس منسٹر کو مستعفی ہونا چاہیے فی الفور, اور ان کو جو ہے ان کے سبکدوش کیا جائے ان کے قلم دانوں سے, اس لیے کہ یہ مکمل طور پر ناکام ہوئے ہیں. تھینک یو ویری مچ. سر کیسے صاحب ایک سوال کا جواب دیجیے گا. اب تو امریکہ بھی بانی PTI پہ جو ہے وہ بات کرنے سے گریزاں ہیں, تو اب کون سا ایسا لائن ہے جس پہ آپ کو دیکھیں ہم پاکستانی ہیں, ہم اپنے ملک کے ساورنٹی پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم ایز اے پاکستانی اپنے جدوجہد جاری رکھیں گے. ہمارے پاس جتنی بھی آپشنز ہیں وہ جو بھی ہے عدالتوں کے ذریعے, اپنے اسٹریٹ موومنٹ کے ذریعے, اور پاکستانی قوم ہی اپنا انشاءاللہ تعالی عمران خان پاکستانی قوم کا لیڈر ہے, اور پاکستانی قوم انشاءاللہ عمران خان کو باہر نکالے گی. ابھی یہ جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا یکجہتی نظر نہیں ہے. اچھا آپ لوگوں کا تو مطالبہ تھا کہ عمران خان صاحب کو اس میں لایا جائے, بڑے لیڈر ہیں, بڑی جماعت ہے, لیکن وہیں پر نواز شریف جو کہ صدر بھی ہیں, ان کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم بھی رہے, ان کے دور میں آپریشنز بھی ہوئے دہشت گردوں کے خلاف, وہ کیوں نہیں ہے یہاں پہ؟ بڑے بڑے لوگ وہاں پہ گئے تھے. اور پھر وہی بات کہ جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی کہ ہم دہشت گردی کو ختم کیسے کریں گے, کون معروض الزام تھا؟ دیکھیے سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی ایجنسی حکومت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. حکومت انوائرمنٹ ماحول بناتی ہے, لیکن حکومت یہ ماحول بنا رہی ہے نا کہ ہمارے خلاف جو کریک ڈاؤن کر رہی ہے, جو ہمارے خلاف لوگوں کو گرفتار کر رہی ہے, اس ماحول میں کوئی بھی ایجنسی, اس کے باوجود بھی ہم بیٹھنے کے لیے تیار تھے. اس حکومت کو ہم لیجیٹیمیٹ نہیں تصور کے, اس کے باوجود بھی بیٹھنے کے لیے تیار تھے. ہم نے صرف اتنا کہا کہ خان صاحب سے ہماری ملاقات کیا جائے, وہ نہیں کروا سکے. تو ان کا جو آپ نے خود کیا, میاں نواز شریف نہیں آئے, جو انٹیریئر منسٹر ہے وہ نہیں آئے, جو اسد زرداری کو بھی ہونا چاہیے تھا, پریزیڈنٹ جو بھی ہے اس کو ہونا چاہیے, وہ نہیں آئے. تو مطلب یہ خود حکومت یہ کو بھی یکجہتی جو ہے نا نہیں چاہتی. ہم انشاءاللہ جو APCs کر رہے ہیں اس کے ذریعے جو ہے نا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تمام ان پولیٹیکل پارٹیز کو اور سول سوسائٹی کو, میڈیا کو, اور جو ہمارا لیگل پیٹرنیٹی ہے, سب کو اکٹھا کر کے ایک آواز کرے کہ ملک ہمارا ہے اور ہم نے اس ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلانا ہے. تھینک یو.